اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تمام عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے پیغام کے ساتھ، ایک اچھے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اچھی باتیں پھیلانے کو پسند فرماتا ہے، آگے بڑھانے کو، علم ایک دوسرے کو بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیشہ مختلف موضوعات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوتا ہوں۔ آج کا طریقہ کار تھوڑا مختلف ہے کہ واٹس ایپ پر بہت ساری پوسٹ اور میسیجز آئے ہوئے تھے، بہت خوبصورت انداز میں پیارے پیارے میسیجز تھے، تو میری خواہش ہوئی کہ اسے میں اپنے انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور کیونکہ یہ میسیجز تو کچھ وقت کے بعد ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں یا ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں، لیکن یہ خوبصورت باتیں ہیں، میری خواہش ہوئی کہ اسے محفوظ کر لیا جائے اپنے انداز میں کہہ کر، کیونکہ بعض اوقات کہی ہوئی بات زیادہ دل پر اثر کرتی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت میرے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے اسے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ کچھ حقائق ہیں، کچھ باتیں ہیں، کچھ معاملات ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کچھ طنز و مزاح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں اصلاحی پہلو ہوتا ہے۔ کچھ دینی حوالے سے ہوتی ہیں باتیں، کچھ واقعات میں مبنی ہوتی ہیں، کچھ سیاسیات کے اعتبار سے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال کسی نہ کسی حوالے سے مقصد ہمارا اصلاحی ہوتا ہے، تو لہٰذا ہمیں اس کی پازیٹیو معاملات کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ تو کسی نے یہ بڑی پیاری پوسٹ بھیجی جس میں کچھ حقائق ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہی سب سے بڑا بادشاہ ہے، ساری قدرت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز پہ وہ قادر ہے، اور جو چاہے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ کیوں کرتا ہے، اور جب وہ اپنی کرنی پہ آتا ہے تو بڑی بڑی طاقتوں کو زمین بوس کر دیتا ہے، اور کوئی اس کے آگے کھڑا ہونے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں اپنی صحیح دین پر، صحیح تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو آقا علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اس موضوع کو اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ کون یقین کرے گا یا کون اعتبار کرے گا، یعنی اس بات کا کون یقین کرے گا اور کون اعتبار کرے گا جو باتیں ابھی اس میں بتائی جائیں گی۔ کیا اٹلی کا ایک وقت جو صومالیہ جیسے غریب ملک میں تھا، اور اس نے اپنے ملک اٹلی جانے سے انکار کر دیا اور صومالیہ کی حکومت سے درخواست کی کہ اسے وہیں مستقل قیام کی اجازت دی جائے۔ وجہ کرونا وائرس کی بنیاد پر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اور ذرا دیکھیے گا کہ دنیا نے بہت سارے کیسے معاملات کیے ہوئے تھے، لیکن جب ڈر اور خوف ان کے ذہنوں پہ چھا گیا تو انہوں نے کیا کیا معاملات کیے کہ بہرحال ہم مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں کہ ڈرتے بھی ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات پاک سے، محبت کرتے ہیں تو بھی اللہ رب العزت کی ذات پاک سے، اور گڑ گڑاتے بھی ہیں تو اسی کے سامنے، اور توبہ بھی کرتے ہیں تو اسی سے، مغفرت بھی طلب اسی سے کرتے ہیں، اور فائدہ بھی اسی سے چاہتے ہیں، اور نقصان سے دوری بھی اسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ بہرحال مختلف جگہوں کی مختلف باتیں، مختلف لوگ مختلف انداز میں سوچتے ہیں، ہمیں کیا اس سے غرض، لیکن یہ ہمارے لیے اصلاح کا ایک انداز ہے کہ سوچیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے کہیں ہم اس طرح کی حماقتیں، غلطیاں تو نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو ہمیں باز رہنے کے بعد باز آ جانا چاہیے اور بہتری کی طرف آ جانا چاہیے، باز رہنا چاہیے۔ بہرحال کہ کون یقین کرے گا کہ اٹلی کا ایک وقت جو صومالیہ جیسے غریب ملک میں تھا، اس نے اپنے ملک اٹلی جانے سے انکار کر دیا، صومالیہ کی حکومت سے درخواست کی کہ اسے وہیں مستقل قیام کی اجازت دی جائے۔ اسی طرح کون اعتبار کرے گا کہ صومالیہ کے وزیر اعظم نے اپنا دور اقتدار ختم ہونے کے بعد سکون اور خوشحالی کے لیے برطانیہ کو ہجرت کی، اس کا برطانیہ میں کرونا وائرس سے بھی انتقال ہو گیا، یعنی جس چیز سے بچ کے وہ وہاں پر
گیا تھا، اسی وائرس کے لگ جانے سے اس کا وہاں پر انتقال ہو گیا۔ بہرحال یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس کی موت وہیں لکھی تھی اور اسی چیز سے لکھی تھی کہ جس کے لیے اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ کسے یقین آئے گا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے میکسیکو کے غیر قانونی مہاجرین کو امریکہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے دونوں ملکوں کے بیچ ایک دیوار کھینچی تھی۔ آج امریکی غیر قانونی مہاجرین کو روکنے کے لیے میکسیکو اسی دیوار کا استعمال کر رہے ہیں۔ اندازہ کیجیے، جس چیز کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی وہیں کو اسی کو استعمال کر رہے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے۔ کون یقین کر سکتا تھا کہ 2 ماہ قبل اسپین اپنے یہاں مراکش کے راستے داخل ہونے والے غیر قانونی افریقی مہاجرین کی کشتیوں سے پریشان تھا۔ آج وہی کشتیاں اسپینی مہاجرین کو لے کر مراکش میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اندازہ کیجیے، اور کسے یقین آئے گا ایک طاقتور فوج، مضبوط اکانومی کی متحمل طاقتیں جو یہ کہتی تھیں کہ ہمیں کوئی خوف زدہ نہیں کر سکتا، آج خوف و ہراس میں مبتلا ہیں۔ آج خوف و ہراس میں مبتلا ہیں۔ ہے نا ایک بڑی طاقت اللہ رب العزت کی، جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ کون سچ مانے گا کہ مسجدیں مقفل ہیں اور اجتماعی نمازیں معطل ہیں، لیکن ان ملکوں میں اذانیں دی جا رہی ہیں جہاں یہ ممنوع تھیں۔ آپ نے خود دیکھ رکھا کہ بے شمار ممالک میں تو بڑی پابندیاں تھیں اذان دینے پہ یا لاؤڈ اسپیکر پہ اذان دینے کے لیے یا دینی اجتماع قائم کرنے پہ، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی وبا کی تکلیف و پریشانی کی وجہ سے انہی علاقوں میں اذانیں بھی دی جا رہی ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، جو ہمیشہ منع کیا کرتے تھے۔ کون اعتبار کرے گا کہ وائٹ ہاؤس میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی جہاں اسے دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا؟ امریکی اور مغربی اخبارات اور مذاہب بیزار ملکوں میں احادیث نبوی کی تفسیر اور تشریح کی جائے گی۔ اندازہ کیجئے کہ امریکی اور مغربی اخبارات اور مذہب بیزار ملکوں میں، یعنی جو ہمارے مذہب سے بڑے بیزار نظر آتے تھے، ان ممالک میں بھی احادیث نبوی کی تفسیر اور تشریح بیان کی جا رہی ہے۔ اور کون یقین کرے گا کہ ڈاکٹرز کورونا کا شکار ہو کر فوت ہوں گے اور مریض شفا یاب ہو جائیں گے؟ اور کون اعتبار کرے گا؟ جنگ جیتنے کے لیے فوجیں بھیجی جاتی تھیں، وہیں آج انہیں بچانے کے لیے محاذ جنگ سے الگ کیا جا رہا ہے۔ یعنی جنگیں جیتنے کے لیے فوجیں بھیجی جاتی تھی سرحدوں پہ، لیکن آج محاذ جنگ سے ان فوجیوں کو علیحدہ کیا جا رہا ہے کہ کہیں انہیں کرونا وائرس نہ لگ جائے۔ اور کون یقین کرے گا کہ جو ڈاکٹرز قدرتی طریقے سے علاج کے خلاف بھی تھے، عموماً آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ جڑی بوٹیوں سے یا قدرتی چیزوں سے یا حکمت سے ہمیشہ نالا ہی نظر آتے تھے، لیکن آج جو ڈاکٹرز قدرتی طریقے سے علاج کے خلاف تھے وہی آج اپنی پیشہ ورانہ ناکامی کے بعد اس وبا کے علاج کے لیے قدرتی طریقہ علاج کی تلاش کر رہے ہیں۔ یعنی قدرتی طریقہ علاج کی تلاش بھی کر رہے ہیں اور اس کو مان بھی رہے ہیں، اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اگر یہ تمام باتیں آج سے 3 ماہ قبل کہی جاتی تو ہم میں سے کوئی اس کا یقین نہیں کرتا۔ کہو تعریف اللہ کے لیے جس نے تبدیل نہ ہونے والی چیزوں کو تبدیل کر دیا۔ بے شک اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ کہو اے اللہ ہمارے لیے حالات بدل دے اور انہیں ہمارے لیے بہترین بنا دے۔ کہو اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے، انہیں اپنے راستے کی طرف موڑ دے۔ اسی مالک و ملک کے لیے جو تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ کہو اور دعا کرو کہ اے اللہ، اے میرے مالک، میں پناہ چاہتا ہوں نعمتوں کے بعد محرومی سے، خوشحالی کے بعد بدحالی سے، امیری کے بعد غریبی سے اور ایمان کے بعد کفر سے پناہ چاہتا ہوں۔ کہو اے اللہ مالک و مولا، تیری ذات سے ہماری امیدیں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ اے مصیبت کے بادل جلد چھٹ جانے والے
اے اللہ تو بڑا مسبب الاسباب ہے، شافع الامراض ہے، بے نمونہ چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے مولا، تیری ذات سے ہمیشہ امیدیں رہی ہیں، تو نے کبھی ہمیں مایوس نہیں کیا مولا۔ انشاءاللہ تعالی العزیز ہماری کیفیت بھی جلد ہی تبدیل ہو جائے گی۔ اے ارحم الراحمین تو بڑا فیاض ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، بس ہم پر رحم فرما دے۔ اذکر اللہ یرحکم اللہ۔ اے اللہ، اے عالموں کے پالنے والے، اے مسبب الاسباب، اے پیارے محبت آقا علیہ السلام کے رب، اے ساری کائنات کے رب العالمین، اپنے پیارے محبوب آقا علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو اس کرونا وائرس، اس آفات و بلائیات، اس وبا سے نجات عطا فرما دے، اور ہماری وطن عزیز پاکستان، اسلامی ممالک، تمام مسلمان بلکہ تمام انسانوں پر بھی اپنا فضل و کرم فرما دے، اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم تجھی کو چاہنے کی امید رکھتے ہیں، اور تجھ سے امید رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی تجھ سے توبہ طلب کرتے ہیں۔ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ مولا ہمیں اس پریشانی سے نجات عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمیں دین پر صحیح طریقے سے چلنے والا بنا دے، ایمان پر ہمارا خاتمہ عطا فرما، اور مرنے سے پہلے صحیح طریقے سے مرنے کی تیاری کرنے والا بھی بنا دے، ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنا کام کر دیا، آپ اپنے حصے کا کام کیجیے گا، لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔